ایک بات یاد رکھ، کوئی مسئلہ دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کو اللہ حل نہ کر سکے. ہے کوئی مسئلہ ایسا؟ لیکن ہمیں مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ پہلے نمبر پر تو یہ کہ آدمی پریشان ہوتا ہے تو دنیا کے مالدار، سیاستدار، یہ وہ علا فلاح، تھوڑا دیندار ہے تو کدھر جاتا ہے؟ اس کو پہلے تعویذ چاہیے. سید صاحب تعویذ دو، حضرت صاحب تعویذ دو، پیر صاحب تعویذ دو، مولانا صاحب تعویذ دو. ایک بات آپ سے کہتا ہوں، میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں سارے کام کبھی تعویذ سے نہیں بنتے. تعویذ سے کام بنتے ہیں لیکن سارے کام نہیں بنتے. جو کام بننے وہی بنتے ہیں. اس لیے تعویذات سے نکل کر خدا کے دربار میں آنا سیکھو. بیٹی کو رشتہ نہیں ہے، بچھاؤ اچھی طرح وضو کر کے رات کے وقت مصلی. یہ بات میں اپنی ذمہ داری پہ کہہ رہا ہوں. اگر لکھ کر لینا چاہتے ہو تو میں لکھ کے بھی دینے کے لیے تیار ہوں، اور میری بات پوری نہ ہو تو جو سزا دینا چاہتے ہو وہ سزا لینے کے لیے بھی تیار ہوں. راجستھان والوں میری بات کو غور سے سننا. بیٹی کو رشتہ نہیں آتا، روزی کے لیے پریشان ہو، بیوی سے میاں کی نہیں بنتی، میاں کی بیوی سے نہیں بنتی، بچے نافرمانے، کچھ ہو، جب پوری مخلوق سو جائے تو تم اس وقت اٹھو اور اٹھ کر کے اچھی طرح وضو کرو اور مصلی بچھاؤ اور پورے شوق اور ذوق کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھو، اس تصور کے ساتھ کہ میرا بادشاہ میرا اللہ ہے اور میں اپنے بادشاہ کے دربار میں بغیر کسی ترجمان کے صرف گفتگو کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میں اس سے محو لقا کے لیے، میں محو مناجات کے لیے، شرف ہم کلامی کے لیے. خدا ظاہری طور پر تو کسی غیر نبی سے کلام نہیں کرتا، لیکن کلام اس معنی میں کہ مناجات کرنے جا رہا ہوں، عرض معروض کرنے جا رہا ہوں. میں بے سہارا نہیں ہوں، میں اس خدا کا ماننے والا ہوں جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. ابھی میں نے 70 ماؤں کا ذکر کیا، آپ نے سوچا ابھی کروڑوں ماں کہہ دیا. میں نے کہا خدا کا کوئی فعل محدود نہیں ہوتا جب اس کا علم محدود نہیں، اس کی ذات محدود نہیں، اس کی صفات محدود نہیں. اللہ اکبر، لا محدود ہے تو اس کی محبتیں کیسے محدود ہو سکتی ہے؟ اس کی محبتیں بھی لا محدود ہے. اور یاد رکھنا، اللہ اپنے بندوں سے جتنی محبت کرتا ہے کوئی کسی سے اتنی محبت نہیں کر سکتا. لیکن بندے تو گندا ہو گیا، تو نے سب کی محبت کی قدر کی ہے، تو نے خدا کی محبت کی قدر کیا کی؟ ارے خدا کی محبت کی قدر کر کے دیکھ. اللہ اکبر، جب سب سو جائے دو وضو کر، مصلی بچھا، 2 رکعت نماز پڑھ، اور دونوں رکعت میں بہت لمبی چوڑی نہیں، سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ، اور اس کے بعد پھر اپنی اللہ سے بات کر، یعنی مناجات کر اس طرح سے، اے اللہ تو میرا رب ہے، تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے. آج میں تیرے پاس سے کام لے کر آیا ہوں، تو بنا اور تجھے بنانا ہوگا. اس پہ مچ لو، ارے ایسے مچ لو جیسے کوئی بچہ یقین کے ساتھ اپنی ماں پہ مچلتا ہے. ارے جو ایک ماں ہے اس پہ بچہ یقین سے مچلتا ہے. بچہ روتا اسی نیت سے کہ میں روؤں گا تو ماں اٹھائے گی جھولے سے، ماں اٹھائے گی بستر سے، سینے سے لگائے گی اور مجھے دودھ پلا دے گی. جب تک بچہ روتا نہیں ہے ماں اس کو دودھ نہیں پلاتی، ماں اس کو سینے نہیں لگاتی. جب تک بچہ کھیلتا رہتا ہے ماں کچن میں کام کر رہی ہے، کبھی روٹیاں بنا رہی ہے، کبھی سالن بنا رہی ہے، کبھی کپڑے دھل رہی ہے، کبھی شوہر کی خدمت کر رہی ہے. کب تک؟ جب تک بچہ کھیل رہا ہے. توجہ غور کرنا اپنی بہنوں سے بھی، جب تک بچہ کھیل رہا ہے ماں بچے کو نہ دیکھتی ہے نہ توجہ کرتی ہے. جب بچہ روتا ہے، پہلے روتا ہے، آئیں آئیں کرتا ہے، وہ سوچتی ہے چلو ابھی تھوڑا رو رہا ہے، تھوڑا یہ کر لو، تھوڑا وہ کر لو. لیکن جب بہت طاقت سے پوری قوت لگا کر رونے لگتا ہے تو کچن میں توے پہ روٹی چھوڑ کے بھاگتے آتی ہے اور آ کر کے بچے کو سینے سے لگاتی ہے، دودھ پلاتی ہے. بچہ کھیل رہا تھا، نظر نہیں کی، تھوڑا رویا، نظر ہو گئی، زیادہ گر گڑا کے رویا، سب کام چھوڑ کر کے بھاگتے آئی، سینے سے لگا لیا. بلا تمثیل، بلا تمثیل، کوئی مثال نہیں ہے اس کے یہاں. اللہ اکبر. جب تک کھیلتے رہو گے خدا کی نگاہ رحمت نہیں پڑنے والی. او گیم کھیل کر کے خدا کی رحمت کو متوجہ کرنے کا خواب دیکھنے والوں، تم گیم کھیل رہے ہو، اس لیے خدا کی رحمت متوجہ نہیں ہو رہی ہے. کہ بچہ اگر کھیل رہا ہو تو ماں متوجہ نہیں ہوتی، بندہ کھیل رہا ہو خدا کی رحمت کیسے متوجہ ہو سکتی ہے؟ کرکٹ کھیلو، کبڈی کھیلو، موبائل پہ گیم کھیلو، گندی فلمیں کھیلو، کیسے رحمت متوجہ ہوگی؟ ارے رو، اور صرف رو نہیں، یقین سے گر گڑا اور خدا سے کہہ پورے یقین کے ساتھ تیرے محبوب کا واسطہ میرا کام بنا دے. اگر نہ کام بنے تو پھر کہنا. آپ کہتے ہو حضرت ہم گنہگار ہیں. میں نے کہا گنہگار ہی کی تو زیادہ سنی جاتی ہے. گنہگار ہی کی، یہ بھی کہہ دوں
नेक लोगों से माफी चाहता हूं, इन अल्लाह वालों से माफी चाहते। अब अपनी आपकी बात करो, हम गुनहगारों की कैसी सुनी जाती सुनो। जब नेक कहता है अल्लाह तो एक बार निदा आती है लब्बैक या अब्दी, और जब गुनहगार कहता है अल्लाह तो 3 बार सदा आती है लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। कोई कहता है ये कैसे होता है, तो जवाब मिलता है नेक पुकारता है तो कहीं ना कहीं अपनी नेकी पर भी नजर होती है, लेकिन जब पापी पुकारता है तो सिर्फ उसके कर्म पर नजर होती है, इसलिए फिर वहां 3 बार आवाज आती है। अल्लाह के करीब आना सीखो। रब्बे मोहम्मद हमें मिला है, वसीला नबियों का सरदार, दरबार खुदा का रब्बुल अरबाब। कहां भाग रहे हो, अल्लाह से दूर हो गए हो। ये रोजी रोटी की कोई औकात, कोई हैसियत नहीं। अरे मोमिन तो वो है जमीन पे पैर मारे तो सोना उबल पड़े। आप समझ क्या रहे हैं, आप समझते हैं मोमिन तो बनो ही। तो कहता हूं सबसे बड़ी बात है मुसलमानों को सब बन गए आप, डॉक्टर बने, टीचर बने, इंजीनियर बने, अला बने, फुला बने, खतीब बने, अदीब बने, आलिम बने, मुफ्ती बने, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, स्वरवर्दी, ये वो सब बने। सब बनने से पहले जरूरत है बंदा बनने। एक बार जरा बंदा बन के देखो। हम सब बने, कहा ये बंदा क्या होता है, मैंने कहा बंदा उसको कहते हैं जो रब की मर्जी के खिलाफ कोई काम ना करे। बस एक जुमले में याद रखना, बंदा बन के देखो। बंदा, बंदों की शान सुनो। निकाह कितनी अजीम सुन्नत है। नौजवान लड़कों से खास तवज्जो, अब बच्चियां मौजूद हैं तो उनकी भी खास तवज्जो, और जो लोग माँ बाप बन चुके हैं उनके लिए भी ये उन्वान बहुत खास है। निकाह वो अजीम सुन्नत है इस्लाम में कि अल्लाह का कोई भी नबी और कोई भी रसूल बगैर निकाह के नहीं हुआ। जितने नबी और रसूल दुनिया में तशरीफ लाए सब ने निकाह किया, सिवाय एक हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के। ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह इसलिए नहीं फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे उठा लिए गए और आखिरी दौर में फिर जमीन पर आएंगे, और जब आखिरी दौर में इमाम महदी के दौर में जब वो जमीन पर आएंगे तो वो भी निकाह फरमाएंगे। यानी ये सारे नबियों की सुन्नत है जिसे निकाह कहते हैं। और एक खास बात निकाह के बारे में आपको बता दें कि अगर कोई बंदा इस नीयत से निकाह करे, नंबर 1 कि ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, नंबर 2 निकाह करना इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं पाक दामन रहूं, यानी बदकारी की तरफ मैं न जाऊं, नंबर 3 इसलिए निकाह करना चाहता हूं कि हुजूर की उम्मत में इजाफे का सबब बनूं, तो इसकी बरकत क्या मिलेगी, जब तक उसका निकाह बाकी रहेगा, वो सो रहा हो, खा रहा हो, बैठा हो, चल रहा हो, हर वक्त फरिश्तों का कलम चलता रहेगा और फरिश्ते उसके लिए हमेशा नेकी लिखते रहेंगे। हर वक्त नेकी का सिलसिला चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि जो इबादत जब तक जारी रहती है उसका सवाब उस वक्त तक लिखा जाता रहता है। मिसाल के तौर पर मैं अभी सोया हुआ था, क़यामगाह पर उठा, वुजू किया, वुजू करने के बाद अब जब तक इंशाअल्लाह मेरा वुजू बाकी रहेगा, जब तक वुजू बाकी है फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे, क्योंकि हुजूर की हदीस है जब वुजू करने वाला वुजू करता है जब तक उसका वुजू बाकी रहेगा फरिश्ते नेकी लिखते रहेंगे। मिसाल के तौर पे अगर 8 घंटे तक भी मेरा वुजू बाकी रहा तो 8 घंटे तक इंशाअल्लाह नेकी लिखती जाती रहेगी। लेकिन इंसानी तकाजा है, बशरी तकाजा है, अगर मैं इस्तिंजा के लिए चला गया, हाजत के लिए चला गया, वुजू टूट गया तो नेकी लिखने का सिलसिला खत्म हो जाएगा। बात समझ में आती है मेरी? सही है। फिर मैंने उठने के बाद नमाज पढ़ी इशा की, तो नमाज शुरू की, जब से नमाज शुरू की सवाब लिखा गया, जैसे ही सलाम फेरा नमाज का सवाब लिखना बंद हो गया। यही बात है। कोई हज को जा रहा है, हज को जाने के लिए घर से निकला और जब तक के हज पे रहेगा लौट कर नहीं आता उसके लिए सवाब लिखा जाता रहेगा। यानी जब से आप इबादत शुरू करें तब से सवाब लिखा जाता है और जब तक इबादत में रहे तब तक सवाब लिखा जाता रहेगा। तो निकाह भी तो इबादत है, उसकी शुरुआत होती है मैंने कबूल किया, और जब तक मियां बीवी एक दूसरे के निकाह में रहेंगे उस वक्त तक उनका सवाब लिखा जाता रहेगा। कितना सवाब है कोई अंदाजा कर सकता है? ये सवाब तो देखे कोई अंदाजा कर सकता है? अल्लाह अकबर। ये है निकाह की बरकतें। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने निकाह पे बहुत जोर दिया, निकाह करो, निकाह करो, निकाह करो। फरमाया निकाह करो क्योंकि निकाह करने से निगाहों की हिफाजत होती है, निकाह करो, निकाह करने से ईमान महफूज होता है। यहां तक फरमाया जिसने निकाह किया उसका आधा ईमान महफूज हो गया और आधे ईमान के बारे में वो अल्लाह से डरता रहे। एक मकाम पर फरमाया जिसने निकाह किया
اس کا ایمان مکمل ہو گیا. بلکہ نکاح کے بارے میں ایک بات یاد آئی ابھی وہ آپ کو سناؤں. ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں, سلسلہ قادریہ کے بزرگوں میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, حضرت سیدی مرشدی سرکار معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ. معروف کرخی کا نام سنا ہے؟ یہ معروف کرخی وہ ہے جن کے بارے میں حضور غوث پاک فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میرے بزرگوں میں سب سے زیادہ فیض اگر کسی کے مزار سے ملا ہے تو وہ سیدنا معروف کرخی کے مزار سے ملا ہے. ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ معروف کرخی کے مزار پہ جا کر جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ قبول فرما لیتا ہے. سرکار غوث پاک وہاں جا کر کے چلا کیا کرتے تھے معروف کرخی کے مزار پر. امام غزالی جیسے لوگ وہاں جا کر چلا کرتے تھے. سرکار معروف کرخی کے مزار پہ حضرت معروف کرخی کا ذکر آ گیا ہے تو مجھے ان کی زندگی کا ایک واقعہ بھی یاد آ گیا ہے. یہ معروف کرخی کس طرح معروف کرخی بنے؟ اصل میں ان کے ماں باپ آتش پرست تھے, ان کے ماں باپ مجوسی تھے. 4 سال کی ان کی عمر تھی. 4 سال کی عمر کے اندر انہوں نے اپنے استاد سے کچھ سوال کیا خدا کے متعلق, اس لیے کہ وہ آگ کو خدا مانتے تھے. دیکھیے میں کسی کے مذہب پر اب اس وقت تو کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں, ٹپنی نہیں کر رہا ہوں, میں اس کو کوئی جو وہ بات نہیں کر رہا ہوں, ان کو کوئی گالی نہیں, لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں بھائیو بتاؤ جس آگ کو انسان خود جلائے اور اپنے ہاتھوں سے بجھا دے وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ کوئی بے جان درخت تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ دریا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ سورج خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ چاند خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چاند گھٹتا بڑھتا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو سورج نکل کر کے غروب ہو جاتا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ بتائیے کیا یہ خدا ہو سکتے ہیں؟ پتھر خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. گوبر اور چونٹی اور بندر اور سانپ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ لوگوں کو عقل تو ہونی چاہیے لیکن لوگ ان کو بھی خدا مانتے ہیں. ایک بات کہوں بھائیو, سانپ جو مار دیا جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سانپ جو دوسروں کا محتاج ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سانپ جو پیروں تلے کچل دیا جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سانپ جو زہریلا ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے اگر آپ کو خدا ہی دیکھنا ہے تو میں خدا کا پتہ آپ کو بتاتا ہوں. خدا تو وہ ہوتا ہے جو روزانہ مشرق سے اپنے ٹائم پر سورج نکالتا ہے اور اتنے بڑے سورج کو جو کروڑوں ٹن من کا سورج ہے بالکل گھما کے چند گھنٹوں کے اندر مشرق سے مغرب تک پہنچاتا ہے اور مغرب میں اس کو غروب کر دیتا ہے. خدا تو وہ ہوتا ہے جو پہلی رات کو چاند نکالتا ہے تو چاند ناخن کی طرح لگتا ہے لیکن جب 14ویں رات آتی ہے تو وہی چاند بدر کامل ہو جاتا ہے. وہ خدا ہے جو اتنے پتلے چاند کو بدر کامل بناتا ہے اور اس کے بعد گھٹاتے پھر 27 تاریخ کو اس کو پھر چھوٹا کر دیتا ہے. وہ خدا ہوتا ہے. بلکہ مختصر پڑھ دوں, خدا کون ہوتا ہے؟ جو پھولوں میں خوشبو پیدا کرتا ہے. بتاؤ ہے کوئی پھولوں میں خوشبو پیدا کرنے والا؟ وہ خدا ہے جو پھولوں کو خوشبو بھی دیتا ہے, نزاکت بھی دیتا ہے, نکھت بھی دیتا ہے. اتنی بڑی رات آ گئی ہے لیکن صبح ہوتے ہوتے یہ رات کی چادر لپیٹ دے گا اور اس کے بعد صبح کا سویرا نمودار کرے گا. تو خدا وہ ہے, بلکہ خدا وہ ہے جو رات کی چادر سمیٹ کر دن لاتا ہے, دن کی چادر سمیٹ کر رات لاتا ہے. خدا وہ ہے جس نے ستاروں کی انجمن سجائی. خدا وہ ہے جس نے چاند بنایا. خدا وہ ہے جس نے سورج بنایا. خدا وہ ہے جس نے درخت بنائے. خدا وہ ہے جس نے شفق کا جمال بنایا. خدا وہ ہے جس نے افق کی سرخی بنائی. ارے خدا کسی زہریلے کا نام نہیں ہے, خدا تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کا نام ہے. اللہ اکبر. خدا اللہ اکبر کسی کو ڈسنے والے کا نام نہیں ہے بلکہ ڈسے ہوئے کو زہر سے بچانے والے کا نام خدا ہے. اور وہ خدا کون ہے جس نے بغیر اللہ اکبر پیلر کے اتنا بڑا آسمان بنایا, زمین کا بچھونا بچھایا, زمین سے گھاس نکلتی ہے, تیری انگلیوں سے ناخن نکلتے ہیں. جا کر کے تحقیق کر یہ ناخن نکلتے کہاں سے, یہ بال نکلتے کہاں سے؟ جو بال کو بڑھائے, بال تیرے جسم سے نکالے اسے خدا کہتے ہیں. جو تیری انگلیوں سے ناخن نکالے اسے خدا کہتے ہیں. جو تیری پیدائش سے پہلے تیرے ماں کے سینے میں دودھ پیدا کرے اسے خدا کہتے ہیں. اللہ اکبر. آج تک دنیا اندازہ نہیں کر سکی کہ نظام قدرت کیا ہے اور وہ خدا کون ہے. وہ صرف ایک ہے جسے رب محمد مصطفیٰ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. نعرہ تکبیر. اور ہم خوش نصیب ہیں کہ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے اس اللہ کا پتہ ہمیں مل گیا. سبحان اللہ. سوچو تو صحیح, سبحان اللہ. اتنا عظیم خدا ہمیں ملا الحمدللہ. لیکن اس سے رشتہ ہمارا ہے کیا؟ بتاؤ. ایم پی سے رشتہ جوڑ رہے ہیں, ایم ایل اے سے جوڑ رہے ہیں, وزیر سے جوڑ رہے ہیں, امیر سے جوڑ رہے ہیں. ہر آدمی چاہتا ہے مالداروں سے رشتہ جوڑے. خدا سے زیادہ بھی کوئی خزانے والا ہے؟ ارے نادان انسان, مالداروں کے پیچھے بھاگنے والوں,
خدا سے رشتہ جوڑ کر کے دیکھو، مالدار تمہارے قدموں میں نہ آئے تو پھر کہنا، ارے یہ غریب نواز جو تمہارے پڑوس میں 900 سال سے سو رہے ہیں، کبھی ان کو نہیں دیکھا؟ غریب نواز کبھی خلجی کے یہاں نہیں نظر آئے، کبھی گوری کے یہاں نہیں نظر آئے، کبھی التمش کے یہاں نہیں نظر آئے، لیکن گوری، خلجی، التمش سب کے سب ہاتھ پھیلا کر غریب نواز کے یہاں نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ غریب نواز بتا رہے ہیں اللہ کا فقیر بن جا، دنیا تیرے دروازے پر نہ آئے تو پھر کہنا۔ سب کے دروازے، سیاسی لیڈروں کے دروازے پہ جا کے چاپلوسی کرنے والوں، دنیا داروں کے دروازوں پر جا کر کے چاپلوسیاں کرنے والوں، خدا کے یہاں گڑ گڑانا سیکھو، اپنے مسائل اللہ کے یہاں رکھنا سیکھو۔ ایک بات آپ سے کہوں، بات آ گئی ہے پھر کہتا ہوں، تو معروف کرخی کے ماں باپ مجوسی تھے، آتش پرست تھے، آگ کی عبادت کرتے تھے۔ 4 سال کی عمر میں بھی ان کو ہضم نہیں ہوتی تھی وہ آگ کی عبادت۔ ایک دن یہ 4 سال کی عمر میں معروف کہیں جا رہے تھے، شور ہوا، وہ آ گئے، وہ آ گئے، وہ آ گئے، وہ آ گئے، وہ آ گئے۔ تو یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ کوئی چیز آ جائے تو اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، انہیں پتا ہو نہ ہو، وہ آ گئے، وہ آ گئے۔ جیسے بھاگنے لگے تو پوچھا کون آ گئے؟ بھائی کہیں ہمارے نبی کے نواسے آ گئے، ہمارے نبی کے لاڈلے بیٹے آ گئے۔ اور جب ان کی سواری کے پیچھے گئے تو دیکھا کہ ان کے چہرے پہ نقاب پڑا ہوا تھا اور پورا بغداد ان کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ سواری آگے آگے چلی تھی، پیچھے پیچھے۔ تو کہا یہ کون ہے؟ تو کہا ان کا نام علی رضا ہے، اور ان کے ابا کا نام موسیٰ کاظم ہے، ان کے ابا کا نام امام جعفر صادق ہے، ان کے ابا کا نام محمد باقر ہے، ان کے ابا کا نام امام زین العابدین ہے، ان کے ابا کا نام امام حسین ہے، ان کے ابا کا نام مولا علی ہے۔ یہ ہمارے نبی کے نواسے ہیں، نبی کے شہزادے ہیں، وہ آ گئے۔ کہا یہ ان کے پیچھے لوگ بھاگتے کیوں ہیں؟ کہا یہ ہے بہت خوبصورت۔ کہا اس کے چہرے میں رکھا کیا ہے کہ جب اس کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ تو کسی دیوانے نے کہہ دیا تو ہی جا کے دیکھ لے کہ رکھا کیا ہے۔ وہ بھی پیچھے پیچھے بھاگنے لگا، ننھا سا 4 سال کا بچہ۔ ایک مقام پہ پہنچ کر جب انہوں نے نقاب اٹھایا تو پورے مجمع میں شور اور ہنگامہ ہو گیا۔ اتنے خوبصورت تھے امام علی رضا کہ چہرے پہ نقاب ڈال کے چلا کرتے تھے۔ اب یہاں آج تو ایسا کوئی خوبصورت ہے نہیں کہ جس کو چہرے پہ نقاب ڈالنا پڑے۔ سوچو تو صحیح کہ لوگ ان کے چہرے کو دیکھنے آتے تھے دور دور سے، اتنے خوبصورت تھے چہرے پہ نقاب ڈال کے۔ تو جیسے انہوں نے نقاب چہرے سے الٹا، اتنے خوبصورت تھے کہ وہ ننھا سا 4 سال کا بچہ جس کو خدا کی تلاش تھی اور وہ آگ پر اعتراض کر رہا تھا کہ یہ جلنے بجھنے والی آگ خدا کیسے ہو سکتی ہے، اس ننھے سے بچے نے، کیونکہ کبھی کبھی بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، ننھے سے بچے نے امام علی رضا کے پیر پکڑ لیا اور کہا آج سے میری ماں بھی تو ہے، میرا باپ بھی تو ہے، تیرے لیے میں نے ماں باپ چھوڑ دیے۔ تو وہ تو آل رسول تھے، پھر وہ کسی کا احسان کیسے رکھتے؟ جب کہا کہ میری ماں بھی تو ہے، میرا باپ بھی تو ہے، میں نے ماں باپ تیرے لیے چھوڑ دیا، تیرا حسن دیکھ کر سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا اگر تو نے مجھے ماں باپ مانا ہے تو دنیا گواہ ہے، آج سے تو میری اولاد ہے، میں نے تجھے اپنا بیٹا مان لیا ہے۔ اور پھر پڑھایا لکھایا اور ایسا سنوارا، ایسا سنوارا، ایسا سنوارا کہ وہ ننھا بچہ جب جوان ہو گیا تو اسی کو دنیا نے امام معروف کرخی کے نام سے جانا۔ سبحان اللہ۔ اب معروف کرخی کو سن لے ذرا، یا رسول اللہ۔ معروف کرخی کو سن لے ذرا، یہ معروف کرخی کیا ہے؟ ایک مرتبہ بادشاہ وقت کو سمندر کا سفر درپیش تھا، وہ امام علی رضا کے پاس آیا تاکہ میں کوئی وظیفہ، کوئی تعویذ لے لوں سمندر کے سفر کی حفاظت کے لیے۔ آیا تو یہ خدمت پہ کھڑے رہتے تھے معروف کرخی سرکار۔ بادشاہ کو دیکھا کہ کیا کام ہے؟ کہا سمندر کے سفر میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ طوفان آ جائے تو کچھ بچنے کے لیے وظیفہ یا تعویذ چاہیے۔ کہا حضرت رکو ابھی۔ اندر گئے، تعویذ لا کے دے دیا، حضرت آرام میں ہے، جو اگر سمندر میں طوفان آئے تو یہ تعویذ ڈال دینا، انشاءاللہ طوفان ختم ہو جائے گا۔ بادشاہ گیا، خدا کا کرنا طوفان بھی آیا، اس نے وہ تعویذ ڈالا، طوفان ختم ہو گیا، صحیح سلامت واپس آیا تو بادشاہ تحفے تحائف لے کر آیا۔ اس وقت بھی دروازے پر یہی دربان پہرے داری پہ کھڑے تھے۔ اب کیوں آئے ہو؟ کہا کہ وہ تعویذ تو بڑا کام کا نکلا، جیسے ہی ڈالا دریا میں طوفان ختم۔ تو کہا یہ تحفے حضرت کے لیے۔ کہا حضرت تحفے نہیں لیں گے، تحفے مجھے دو۔ کہا وہ کیوں؟ کہا تعویذ حضرت نے نہیں دیا تھا، تعویذ میں نے دیا تھا، حضرت کا نہیں تھا تعویذ، حضرت کا نام پہ میں نے تعویذ دیا تھا۔ اور سن، تعویذ میں کوئی آیت نہیں لکھی تھی، کوئی وظیفہ نہیں لکھا تھا، میں نے اپنا نام لکھا تھا معروف کرخی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کیوں کیا تو نے؟
میں چیک کر رہا تھا, توجہ کرنا, معروف کرکی سرکار نے کیا کہا, میں چیک کر رہا تھا کہ نبی کا بیٹا ایک دن میں 50 بار میرا نام لیتا ہے, معروف ادھر آ, معروف ادھر جا, معروف یہ کر, معروف وہ کر, معروف ایسا, معروف ایسا, معروف کھانا لا, معروف دسترخوان بچھا, معروف نالین لا, معروف مسواک لا, معروف معروف معروف. تو میں نے سوچا علی کے بیٹے علی رضا کی زبان پر میرا نام دن میں 50 بار آتا ہے, تو اس نام میں کتنی تاثیر اور پاور پیدا ہو گئی ہے, میں یہ چیک کرنا چاہتا تھا. اور دیکھ لے, جب نبی کا بیٹا میرا نام اپنی زبان سے لے لے تو میرے نام میں اتنا اثر پیدا ہو گیا, تو اس کی زبان کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا جسے دنیا علی رضا کہتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب یہاں میں ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہہ دوں, جب علی رضا معروف کہیں تو نام معروف میں اتنا اثر پیدا ہو جائے, جس سیدہ فاطمہ کا نام نبی نے خود رکھا ہو, جس علی مرتضیٰ کا نام نبی نے خود رکھا ہو, جس امام حسن کا نام نبی نے خود رکھا ہو, جس امام حسین کا نام نبی نے خود رکھا ہو, جس ابو بکر کو 50 مرتبہ نبی ابو بکر کہتے ہو, جس عمر کو نبی 50 مرتبہ عمر عمر کہتے ہو, جس عثمان کو نبی 50 مرتبہ عثمان عثمان کہتے ہو, جب علی رضا کی زبان پہ نام آنے سے معروف کے نام میں اتنا اثر ہے, تو نبی کی زبان پر نام آنے سے خلفائے راشدین اور اہل بیت کے ناموں میں کتنا اثر سبحان ہو. اللہ, سبحان اللہ. کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے, علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب سمجھ گئے معروف کرکی کون ہے؟ اب آگے سنو. یہ معروف کرکی نے پوری زندگی نکاح نہیں کیا, پوری زندگی معروف کرکی سرکار نے نکاح نہیں کیا. اور جب نکاح نہیں کیا, اتنے بڑے آدمی کتنے بڑے سمجھ سکتے ہیں, جہاں غوث پاک جا کے چلا کرے کتنے بڑے ہوں گے. نکاح کی اہمیت سمجھو, نکاح کی اہمیت سمجھو مسلمانوں. نکاح انہوں نے نہیں کیا, جب انتقال ہوا نکاح نہیں کیا, پھر بعد میں ان کا وصال ہو گیا. وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا سرکار اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہا بہت نوازا اللہ نے, حیثیت سے زیادہ نوازا, توقع سے زیادہ, امید سے زیادہ دیا, بن مانگے دیا اور اتنا دیا, دامن میں ہمارے سمایا نہیں. لیکن ایک بات کہوں, کہا کہیے, لیکن میں پچھتا رہا ہوں. کیا کہتے ہیں معروف کرکی سرکار خواب میں دیکھنے والے سے کہتے ہیں میں پچھتا رہا. حضور آپ پچھتا رہے؟ کہا کہ سب مرتبے دیے گئے, لیکن یہاں آ کے پتا چلا کہ جنت میں کچھ مراتب ایسے ہیں جو صرف نکاح کرنے والوں کے لیے خاص ہیں. کاش کہ میں بھی نکاح کر لیتا تو مجھے بھی وہ مرتبہ نصیب ہوتا جو صرف نکاح کرنے والوں کو دیا جانے والا ہے. یہ نکاح ہے. آج کل کے لڑکے اور لڑکیاں کہتے ہیں ہمیں نکاح نہیں کرنا, ہمیں شادیاں نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا بھائی؟ لوگ کیا کہتے ہیں, جس کے ستارے گردش میں آتے ہیں نا وہی لوگ شادی کرتے ہیں, نکاح کرتے ہیں. میں اب میرا جملہ سنو, جس کے ستارے گردش سے نکلنے والے ہوتے ہیں اللہ انہی کو نکاح کی توفیق عطا فرمائے. ہاں, اور نکاح, یہ جو میرے سامنے سرپرست لوگ بیٹھے ہیں بچیوں کے اور بچوں کے, ان سے کہتا ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نکاح جلدی کرو. ایک وقت تھا راجستھان میں نکاح لوگ بہت جلدی کرتے تھے, اور اب بہت دیر کرنے لگے ہیں. یہ سیریلوں کی وجہ سے اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات آگے, اس کی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں 3 چیزوں میں دیر مت کرو, 3 چیزوں میں دیر مت کرو. نمبر 1, جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھنے میں دیر مت کرو. نمبر 2, جب جنازہ تیار ہو تو تدفین میں دیر مت کرو. نمبر 3, جب بیٹا اور بیٹی بالغ ہو جائے تو ان کے نکاح کرنے میں دیر مت کرو. آج ہر طرف سے شور سنائی دے رہا ہے کہ لڑکیاں بھاگ رہی ہیں, لڑکیاں بھاگ رہی ہیں. حالانکہ سب بیٹیاں ایسی نہیں ہوتی, لیکن لوگ شور کرتے ہیں. بلکہ میں تو لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں, آج کل لوگوں کی مائیں اتنی شریف نہیں ہے جتنی ہماری بیٹیوں کو اللہ نے شرافت عطا کی ہے. آج بھی ہماری بیٹیوں میں شرافت الحمدللہ موجود ہے, صرف تربیت کی ضرورت ہے, دین سکھانے کی ضرورت ہے, مذہب سکھانے کی ضرورت ہے. تو لیکن اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو لوگ کرتے کیا ہیں, 30-30 سال 25-25 سال بیٹیوں کا نکاح نہیں کرتے. کیا کہتے ہیں, ابھی آنے دو, ابھی اچھا رشتہ آنے دو. ابھی اچھا رشتہ کیا ہے, کہا ہمارے معیار کے مطابق آنے دو. ہمارے معیار, اور آپ کا معیار کیا ہے پتہ ہے, یہی آپ کا معیار ہے کہ کوئی آپ کو اسمارٹ داماد چاہیے, کوئی آپ کو سفید چمڑی والا داماد چاہیے, کوئی آپ کو بلڈنگ والا داماد چاہیے, کوئی آپ کو محل والا داماد چاہیے. آپ کو شریف انسان نہیں دیکھنا. معیار کیا ہے, دولت. معیار کیا ہے, اونچا مکان. معیار کیا ہے, سفید چمڑی. اللہ کے بندو, اپنا معیار یہ نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ نکاح کرتے وقت چند چیزیں دیکھتے ہیں. پہلی چیز لوگ دیکھتے ہیں نکاح کرتے وقت تو خوبصورتی, حسن, بیوٹی. ایسا ہی حضور دیکھو, حضور پھر حضور ہیں. قیامت تک کا سروے رپورٹ پیش کر دیا کہ لوگ کیا کرتے ہیں نکاح کرتے وقت, کیا دیکھتے ہیں, خوبصورتی دیکھتے ہیں. خوبصورتی مطلب کیا, آج کل کے ماحول میں سفید چمڑی.
सफेद चमड़ी, सबको सफेद चमड़ी चाहिए। ये चमड़ियां जो है ना हमेशा सफेद नहीं रहती। 18 साल में इंसान जैसा लगता है, बताओ 55 साल के बाद भी वैसे ही लगता है? 18 साल में मुकम्मल फिट था, 55 साल में आया तो कैसा दिखता है? इधर से पेट निकला, उधर से कमर, उधर से गोश्त, ये उधर चेहरा बढ़ गया, वो हो गया, वो पता नहीं क्या क्या हो जाए, है ना? तो आप अगर सिर्फ ब्यूटी देखोगे, सिर्फ खूबसूरती देखो, नौजवान लड़कों की खास तौर, आज शरीफ बच्चियां घर में बैठी हुई, शरीफ लड़कों को लड़कियां रिजेक्ट करती है, ये तो अच्छा नहीं दिख रहा है, उसको कैसा चाहिए? हीरो चाहिए उसको। लड़कियों को हीरो चाहिए और लड़कों को हीरोइन चाहिए। एक बात आपको कहूं, सच्ची सच्ची बात, देखो मैं ग्राउंड लेवल का आदमी हूं, आपका आदमी, और आपकी तरह बात करना चाहता हूं। मेरे जाने के बाद ये हजरात पता नहीं क्या कहेंगे कि किसको बुलाया था, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है, हालांकि अल्लाह वाले लोग ऐसा नहीं कहेंगे। लेकिन देखिए, अगर खांसी आ रही हो ना तो फिर दवा खांसी की ही देनी पड़ेगी। अगर कोई कहे कि भाई ये खांसी की दवा क्यों है, तो अगर खांसी ना होती तो खांसी की दवा ना देते। यही है ना, दवा वाले को, खांसी वाले को कैंसर की दवा तो नहीं दे सकते ना। तो जैसी बीमारी वैसा इलाज। तो ये मेरे जो नौजवान लड़के, छोकरे हैं, बच्चियां हैं, इनको मैं कहता हूं, ये जो हीरो हीरोइन के चक्कर में पड़े हो ना, ये लोग घंटों मेकअप करके स्क्रीन के सामने आते तो ऐसे दिखते हैं। इनको कभी नींद से उठने के बाद देख लो तो वो तुम्हारा गैरेज में पच्चरी करने वाला अच्छा नजर आए। ये कोई मैं हंसाने के लिए नहीं कह रहा, मेरी तबीयत में नहीं है जलसों में हंसाना, क्योंकि ये हंसाने की और ये जोक की महफिल नहीं है, ये तो रोने रुलाने की महफिल, ये तो इस्लाह की महफिल, आखिरत याद दिलाने की महफिल है। मैं अपनी आपसे भी कहता हूं, आप वो चुड़ैल को जो 4 घंटे मेकअप करके आई है, हजारों रुपए उसने अपने चेहरे पर सर्फ किए हैं, उससे आप कंपेयर करते हो किचन में बैठकर रोटी बनाने वाली लड़की को? कहां वो स्क्रीन पर आकर जिना करने वाली जानिया औरतें जो स्क्रीन पर आकर के नाचती है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जो जिना करवाती हैं वो आपको पता है सब, वो नाचने वालियां, जिना करने वालियां, आबरू बेचने वालियां जो स्क्रीन पर जिना करती है, उनसे आप कंपेयर करते वो हजारों रुपए का मेकअप खर्च करने वाली के शरीफ रोटी बना रही है जो घर में उसकी, कभी उसको नींद से उठता हुआ देख करके खड़ा कर, और फिर जिसके साथ तू निकाह करना चाहता है उसको खड़ा कर, उसकी उस लांती सूरत से ज्यादा इसकी शराफत का नूर तुझे नजर आएगा। आप क्या कंपेयर करते हैं? आप मेकअप को दिल दे बैठे। अच्छा चले, अगर कोई वाकई सफेद चमड़ी भी हो तो मैं आपको एक बात सुनाती हूं, हुस्न हमेशा नहीं रहता, और हुस्न जो है ना, हुस्न चमड़ी की सफेदी का नाम नहीं है। हुस्न की तारीफ आज मुझसे आप सुन लें। हुस्न कहते हैं इश्क वाला दिल हो, इश्क रसूल वाला दिल हो, और सुन्नत रसूल वाला किरदार हो, ये है हुस्न। चमड़ियां अहमियत नहीं। मेरे भाइयों, अगर आप सफेद चमड़ी को खूबसूरती का नाम देंगे तो हजरत बिलाल के हुस्न को क्या नाम देंगे आप? सोचिए ना जरा। तो सिर्फ चेहरे मत देखो, सीरत भी देखो। और एक बात यह भी कहता हूं, खूबसूरत मां खूबसूरत बेटा पैदा करे ये जरूरी नहीं है, खूबसूरत बाप खूबसूरत बेटा पैदा करे ये जरूरी नहीं है, लेकिन दीनदार माँ बाप होंगे तो वो दीनदार औलाद को जन्म देंगे। इसीलिए गौसे पाक ने लंगड़ी कबूल किया, लूली कबूल किया, अंधी कबूल किया, गूंगी कबूल किया, लेकिन साहिब किरदार कबूल किया। और फिर आप जानते थे लंगड़ी चल जाएगी, लूली चल जाएगी, अंधी चल जाएगी, गूंगी चल जाएगी, क्योंकि लंगड़ी माँ लंगड़ा बेटा पैदा करे ये जरूरी नहीं है। कितनी भी लंगड़ी हो, कैसी भी लूली हो, लेकिन है तो नेक बाप की बेटी, चलो निकाह में ले लो। हालांकि वो लंगड़ी लूली ना थी, आप बार बार का किस्सा सुन चुके हैं, लेकिन थी कितनी पाक दामन का। लंगड़ी इसलिए कि घर के बाहर कभी कदम नहीं निकाला, लूली इसलिए कि कभी उसने अपने हाथ से हराम काम नहीं किया, गूंगी इसलिए कि कभी ना झूठ बोला ना कभी गीबत की, और बहरी इसलिए कि कभी खुदा की नाफरमानी की बात उसके कान में नहीं पहुंची। तो फिर उस मां से फिर बेटा जो पैदा हुआ वो सिर्फ वली नहीं था बल्कि वलियों का सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी था। तो याद रखें, जब माएं नेक होती है तो बच्चे भी नेक होते हैं। एक बात यहां याद आई, नौजवान अपनी इस्लाह करें। सफेद चमड़ी, सफेद चमड़ी, फिर उसके बाद जब वो सफेद चमड़ी लाते हैं ना तो फिर वो तमाशा होता है घर में, फिर आगे कहते हैं हजरत सुनती नहीं है तो तुमने किसको उठा के लाया? जब आप हंसने की बात नहीं है, लेकिन अगर आप हंस लें तो शादी का मौका, मुझे कोई एतराज भी नहीं, लेकिन ये बात कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि उसको तो रात दिन अपने हुस्न पर नखरा है। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आई जाती। सब खूबसूरत लोग ऐसे नहीं होते, हमारे यहाँ भी कुछ खूबसूरत लोग हैं, बड़े शरीफ हैं, हाँ बस, लेकिन शरीफ वो हैं खूबसूरत लोग
جن کا رشتہ گنبد خضرا سے جڑا ہوا ہے. اس لیے جو لڑکیاں صرف چہرے کی خوبصورتی دیکھتی ہے، جب شوہر کا حسن ڈھلتا ہے تو پھر بہت سارے لوگ کہیں اور متوجہ ہو جاتے ہیں. لڑکے جو صرف چہرے کی سفید چمڑی اور خوبصورتی دیکھتے ہیں، جب حسن ڈھلتا ہے تو کہیں اور متوجہ ہو جاتے ہیں. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ صرف خوبصورتی دیکھتے ہیں. پھر دوسری بات فرمایا لوگ صرف نسب دیکھتے ہیں. پھر فرمایا لوگ صرف دولت دیکھتے ہیں. فرمایا خوبصورتی صرف دیکھ کر نکاح مت کرو، صرف نسب دیکھ کر نکاح مت کرو، صرف دولت دیکھ کر نکاح مت کرو. اگر نکاح کرنا ہے تو فرمایا دینداری دیکھ کر کے نکاح کیا کرو. اس لیے کہ عمر بڑھتی جاتی ہے، دینداری بڑھتی جاتی ہے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج ہمارے گھر میں بچیاں بیٹھی، ہم نکاح کرنے کے لیے کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ مشرق، مغرب، شمال، جنوب. میں ایک طریقہ بتاتا ہوں. بچیوں کو اگر رشتہ کرنا ہے پہلے خاندان میں دیکھو. کہاں دیکھو؟ خاندان. اس کی برکت ہے. خاندان میں اگر نکاح کرو گے نا، بھائی بہن، یہ قریبی رشتے میں، تو وہ دیکھے بھالے ہوں گے. ایک اپنا معیار ہوتا ہے. غریب ایک کر لو. دیکھو حضور علیہ السلام نے جتنے نکاح کیے سب خاندان میں. دیکھیے 2 بیٹیاں دی سیدنا عثمان غنی. یہ عثمان غنی کون ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی دادی کے رشتے سے. حضرت عثمان غنی جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے رشتے دار لگتے ہیں دادی کے رشتے سے. 2 بیٹیاں وہاں دی. اس کے بعد ایک بیٹی مولا کائنات کو دی، جو سگے چچا کے بیٹے کا، سگے چچا کا بیٹا، سگے چچا کا چچا زاد بھائی، ان کو دیا. جس وقت مولا علی سے رشتہ ہوا اس وقت مولا علی کے پاس خود کا اپنا مکان بھی نہیں تھا. مولا علی نے زرہ بیچی، زرہ، اور زرہ بیچ کر کے مہر ادا کیا. پھر اس کے بعد امام حسن نے اپنے بیٹے امام حسن مصنع کا نکاح امام حسین کی بیٹی سیدہ سغرا کے ساتھ کیا. پھر اس کے بعد امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، ان کا نکاح امام حسن کی بیٹی کے ساتھ ہوا. دیکھ رہے ہیں آپ یوں. پھر اس کے بعد دیکھیں سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے محمد بن ابو بکر، ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر، محمد بن ابو بکر کا بیٹا، محمد بن ابو بکر کا بیٹا قاسم، ان کا نکاح ہوا ان کے چچا کے بیٹی کے ساتھ اسماء بنت عبد الرحمن بن ابو بکر، ان کے ساتھ. دیکھتے چلے جائیں. اس طریقے سے رشتے میں خاندان کے اندر رشتہ داریاں ہوتی رہی. اور آج ہم کیا سوچتے ہیں؟ مالدار چاہیے، اس لیے خاندان چھوڑ کے کہیں اور جا رہے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ خاندان کی بیٹیاں کوئی کر نہیں رہا ہے. تو میری گزارش ہے پہلے اپنے قریب میں دیکھو، اپنے بھائیوں کی بیٹیوں کو دیکھو، بہنوں کی بیٹیوں کو دیکھو، رشتہ داروں کو نبھاؤ. اور ایک بات کہوں، دوسرے کے ساتھ نیکی کرو گے تو 1 ثواب ملے گا، اور اگر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو گے تو 2 ثواب ملے گا. ایک تو نیکی کا ثواب، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب. اس لیے میری گزارش ہے آج بیٹیوں کی یہ درگت نہ ہوتی اگر آج مسلمان سنت پر عمل کرتا. پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ارے قریبی رشتہ دار میں نکاح کر لو تو بچے ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں آپ بتائیں کہ امام حسن کی شہزادی امام زین العابدین کے نکاح میں آئی، کوئی بچوں میں عیب تھا؟ امام حسین کی شہزادی امام حسن کے بیٹے کے نکاح میں آئی، کوئی بچوں میں عیب تھا؟ ارے عیب کیا بیان کرتے، سنو کیسے کیسے بچے پیدا ہوئے. امام حسن مصنع کا نکاح سیدہ بی بی سغرا کے ساتھ ہوا. ان سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے دنیا عبداللہ المحس کہتی ہے. عبداللہ المحس سے اللہ اکبر جو بیٹا پیدا ہوا اسے دنیا موسیٰ الجون کہتی ہے. موسیٰ الجون سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے دنیا عبداللہ کہتی ہے. عبداللہ سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے دنیا داؤد کہتی ہے. داؤد سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے دنیا سید محمد کہتی ہے. سید محمد سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے موسیٰ ثانی کہتی ہے. موسیٰ سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے اللہ اکبر سید عبداللہ الجیلی کہتی ہے. عبداللہ الجیلی سے جو پیدا ہوا اس کو حضرت زائد کہتی ہے. زائد سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے دنیا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کہتی ہے. اس سے جو بیٹا پیدا ہوا اسے دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کہتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور جب اس نسل کو دیکھتے ہیں تو بریلی کا امام کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج ہمیں کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوتا. یہ اللہ کی مرضی. اگر اللہ چاہے تو مغرب سے بھی لے آؤ گے، مشرق اور مغرب سے. اگر عیبدار اولاد دینا ہوگا تب بھی دے گا. اور سگے بھائی کی بیٹی اپنے بیٹے کے لیے لاؤ گے اور اللہ خوبصورت دینا چاہے تو دے گا. اس لیے اپنے شادی سیکھو، نکاح سیکھو. اب نکاح، آخری بات کرنے لگا. نکاح میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ بینڈ بجا رہے ہیں، گانے بجا رہے ہیں. اور ایک بات مجھے پتا چلی، آپ کے یہاں کیا ماحول ہے نہیں پتا، لیکن دوسرے علاقوں میں چونکہ آپ کی دعاؤں سے آپ جانتے ہیں میں پورے ہندوستان میں جاتا ہوں. اب رت جگہ میں تاش کے پتے اور جوا کھیلتے ہیں لڑکے، منڈپ میں بیٹھ کے شراب پیتے ہیں. شراب ہمارے بچپن میں
बारात में अगर सिगरेट भी बांटते थे ना नौजवान लड़के, तो बड़ों से छुप के बांटते थे। वो भी बड़े डांटते थे अगर देख लेते थे सिगरेट बट रही है शादी में, इतने बदमाश हो गए तुम लोग। और आज क्या हो रहा है, हुक्के चल रहे हैं, हुक्के में भी नशे की चीज रखी जा रही है, शराब पी रहे हैं, और जहां शराब पी जा रही है वहां लानत बरस रही है। बोलो जिसके मंडप में लानत बरसेगी उसकी शादी में लानत नहीं बरसेगी। जहां ताश खेला जाएगा, ताश, जुआ, जिसके बारे में फरमाया गया जिसने जुआ खेला उसके हाथ कयामत के दिन सूअर के खून में रंगे हुए होंगे। ये तो शादी करने वालों को सोचना चाहिए कि मेरे घर के आंगन में शादी में जुआ खेला जाएगा, लानत वाला काम। शराब पिया जाएगा, लानत वाला काम। पटाखे फोड़े जाएंगे, लानत वाला काम। बैंड बाजे बजाए जाएंगे, डीजे बजाया जाएगा, लानत वाला काम। जब लानत बरसेगी निकाह के वक्त तो रहमत कैसे आएगी जिंदगी में। नात शरीफ पढ़ो, महफिल मिलाद करो, हुजूर की महफिल सजाओ ताकि रहमतों का नुज़ूल हो, बरकतों का नुज़ूल हो। अल्लाह के बंदो जिंदगी गुजारना सीखो। और जो आखिरी बात अर्ज करने चला था, निकाह बस एंड हो रहा है। निकाह आखिरी बात, निकाह सिर्फ जिनसी तस्कीन का नाम नहीं है। यह किसी और कौम में होगा जिन्स की तस्कीन का नाम, यूज करो और छोड़ दो। हमारे यहां निकाह यह है, एक दूसरों के दिल में उतरने को निकाह कहते हैं, एक दूसरे का लिबास बनने को निकाह कहते हैं, एक दूसरे के हमदर्द बनने को निकाह कहते हैं। बल्कि ये कह दूं कि तू मैं हो जा और मैं तू हो जाऊं और तू और मैं का झगड़ा खत्म हो जाए, इसको निकाह कहते हैं। और उस निकाह की बरकत क्या है वो सुन लें। हम लोग जब निकाह करते हैं ना, निकाह, बीवी बीमार हो जाती तो छोड़ के भागने वाले नहीं है, बल्कि हम तो मरने के बाद भी नहीं छोड़ते। हम तो बीवियों को मरने के बाद भी याद रखते हैं। अम्मा जान उम्मुल मोमिनीन खदीजा पाक का विसाल हुआ, हुजूर बकरी ज़बा करते थे तो कहते थे पहले ये बकरी का गोश्त खदीजा के रिश्तेदारों में और उनकी सहेलियों में बटेगा, उसके बाद मैं खाऊंगा ताकि खदीजा की रूह को इसकी वजह से खुशी मिल जाए। देखा, बाद विसाल भी याद रखा। हम लोग वो लोग हैं। अब मैं अपनी बच्चियों से कहता हूं, बच्चियों सीरियल देखकर, फिल्में देखकर किसी के बहकावे में मत आओ कि मुसलमान बीवी को अच्छा नहीं रखते। वल्लाह जो सच्चा मुसलमान होगा उससे अच्छा बीवी को कौन रखेगा। अरे लोग तो आज भी छोड़ के भाग रहे हैं, ये हमारा कलेजा है। मैं लोगों को कहता हूं कि बीवी अगर जिंदा हो तो उसके रुखसार के तिल पर हम समरकंद और बुखारा जैसे शहर बसाते हैं, और अगर मर जाए तो उसकी याद में ताजमहल जैसी इमारतें बनाते हैं। ये तो अपनी बात है, अपनी निशानी है। ये ताजमहल नहीं देखते, ये है मुसलमानों का। मुसलमानों को मुसलमान बनने की जरूरत है। जो आखिरी बात कहने चला था उसको सुन ले। अगर आपको नसीहत खास, मर्द क्या सोचता है कि बीवी उसको मारना ये मर्दानगी है, तलाक की धमकी देना ये मर्दानगी है, उसको कनीज बना के रखना ये मर्दानगी है, उसको कुछ बोलने नहीं देना ये मर्दानगी है। ये सब नामर्दी है। मर्दानगी क्या है? बीवी कह रही हो सुनो और मुस्कुराओ, बोलने दो उसको। वजह, जबान हमेशा कमजोर लोगों की चलती है। तवज्जो है? जो जितना कमजोर होगा उसकी जबान उतनी ज्यादा चलेगी। मिसाल, जब आदमी जवान होता है तो पूरे जिस्म में ताकत होती है, इसलिए आदमी जवानी में ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन बुढ़ापे में तो पहलवान हो जाता है। बोलो, पहलवान होता है। बोलिए भाई, क्या होता है बुढ़ापे में? कमजोर हो जाता है। ये कमर दुख रही है, वो घुटने दुख रहे हैं, वो जोड़ में दर्द है, वो बीमारी है, ये शुगर है, वो ब्लड प्रेशर है, वो ऐसा है, वो वैसा है। बुढ़ापे में फिर आदमी करता क्या है? एक जगह खटिया बैठा रहता है कुर्सी पे, और क्या करता है? बोलता ज्यादा। बचपने में बच्चे ज्यादा बोलते हैं, बुढ़ापे में बुढ़े ज्यादा, क्योंकि बचपना भी कमजोर होता है और बुढ़ापा भी। तो निशानी क्या है? जो जितना कमजोर होगा वो उतना, औरतें कमजोर होती, उनको बोलने की आदत है, और अल्लाह ने उनको बोलना ज्यादा इसलिए सिखाया। तवज्जो, बोल दूं क्यों सिखाया? इसमें भी हिकमत है। हमें कोई एतराज नहीं है, बोलो, ज्यादा बोलो, मगर क्यों? क्योंकि बच्चे मां के करीब रहते हैं। अगर मां कम सुखन होगी, मां नहीं बोलेगी, तो बच्चा बोलना कैसे सीखेगा? इसलिए जिसके पास बोलने की तरबियत लेना है तो उसको अल्लाह ने बोलने की ज्यादा तौफीक, जिसको बोलती रहती। मर्दों का काम है मुस्कुरा के सुन ले, कुछ टेढ़ी तबाड़ी भी करती है, सुन ले। वजह, आका फरमाते तुम में सबसे बहादुर वो है जो गुस्सा पी जाए। तलाक देने वाले नामर्द हैं, औरतों को बेजुल्म करने वाले नामर्द। सुन ले, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिसको बात करना है मेरे साथ बैठ के बात कर ले, मैं दलील देने के लिए तैयार। मारने पीटने वाले, बल्कि हदीस पाक का मफहूम है, जो बीवी को मारे ऐसा है जैसे थूक के चाटने वाला, और दिन को मारेगा लेकिन रात तो उसी के साथ गुजारेगा। तो जिसके साथ रहना उसको मारते। इस्लाम में मारने का तस्वुर नहीं है बीवी को। तो आप कहेंगे यार वो तो मुंह चलाती। मैंने कहा उसका मुंह चलाना भी अपने लिए फायदेमंद है।
کتنا فائدہ مند ہے. وہ جو آخری بات کہنے چلا تھا اس کو سنے, بات پوری کرتے. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, بہت بڑے بزرگ, اس بزرگ کو دنیا شیخ ابو الحسن خرقانی کہتی ہے. نام سنا ان کا؟ یہ ابو الحسن خرقانی کون ہے پتا ہے؟ جب محمود غزنوی ایک جنگ کو بار بار ہار گیا تو ابو الحسن خرقانی کے پاس گیا, کہا سرکار میں جنگ ہار رہا ہوں, جیت نہیں پا رہا ہوں, کچھ عطا کریں. تو اپنا جبہ دیا, کہا جنگ میں میرا جبہ رکھ کے دعا کرنا, میرے جبے سے کی برکت سے اللہ تجھے فتح دے گا. اور محمود نے خرقانی کا جبہ رکھ کے دعا کی, اللہ فتح دے, اللہ نے فتح دی. جس کا جبہ اتنا قیمتی ہو, جس کے وسیلے سے دعا قبول ہو, کتنا عظیم آدمی ہوگا ابو الحسن خرقانی. اتفاق سے ایک بہت بڑا فلسفی, یعنی دنیاوی ایجوکیشن کا ماہر, فلسفے میں بہت ماہر, وہ حضرت کا معتقد ہو گیا, بلکہ مرید ہو گیا, فلسفی مرید ہو گیا. توجہ کرنا, توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ بات اینڈ ہو رہی ہے, گھر میں اچھے سے رہو. اسٹیج پر تو سبھی اچھے سے رہتے, جلسے میں سبھی اچھے سے بیٹھتے ہیں, گھر میں اچھا رہنا سیکھو. اور آقا فرماتے تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ آنکھ دکھاتے ہو, چائے آنے میں دیر ہو گئی تو آنکھ دکھاتے ہو, ماں بہن کی گالیاں دیتے ہو. گالی دینا فسق ہے. غریب نواز سرکار فرماتے ہیں جو کسی مومن کو گالی دے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. تو جب عام مومن کو گالی دینے سے زبان پہ کلمہ نہیں آتا, تو بیوی کو ماں بہن کی گالی دو گے تو تمہاری زبان پہ مرتے وقت کلمہ کیسے آئے گا؟ بیویوں کا حساب لینے والا کوئی نہیں ہے تم سے. بیویاں تو کمزور ہے, جتنا دبانا چاہو دبا لو, مگر سن لو حدیث پاک کا مفہوم ہے, جس نے عورتوں پہ ظلم کیا ہوگا اگر وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا, اللہ اس کی نیکیوں کو قیامت کے دن ریزہ ریزہ کر دے گا. اس کی نیکیوں کو ذرہ ذرہ کر دیا جائے گا, کیونکہ اس نے اپنی بیوی پہ ظلم کیا ہوگا. ظلم مت کرو. جس نے ماں باپ چھوڑے, بچپن کی سہیلیاں چھوڑ, سب چھوڑ کر تمہارے پاس آئی, تم اس پہ ظلم کرتے ہو. ہاں لیکن یہ بھی کہتا ہوں سر پہ بھی مت چڑھانا. ایسا نہ ہو کہ بیوی کو اتنا سر پہ چڑھا لو کہ تیرے ماں باپ کو چھوڑ دے, تو کہا جی جی لبیک چھوڑ دیا. یہ بھی نہیں ہو. دیکھو اسلام میں اعتدال, نہ بیوی سر پہ چڑھانے کی چیز ہے, نہ پیر میں پہننے کی چیز ہے. وہ بائیں پسلی سے دل کے قریب سے پیدا ہوئی ہے, وہ دل میں رکھنے کی چیز ہے. نہ سر پہ اٹھاؤ نہ پیر میں بٹھاؤ, اس کو دل میں رکھو. جس کی جو جگہ ہے اس کو وہاں رکھو. بہت پیار کرو لیکن لگام بھی کس کے رکھو. ہاں یہ بھی, ظلم بھی مت کرو لیکن کنٹرول رہنا. اتنا کنٹرول رہنا چاہیے کہ اگر آنکھ بڑی کر کے دیکھ لیں تو پھر اٹینشن ہو جانا چاہیے. کیونکہ میں ایسی خواتین کو جانتا ہوں کہ جن کو آنکھ بڑی کر کے اگر دیکھنے والا دیکھ لیتا ہے تو پھر کئی مہینے تک کے سارا معاملہ درست ہو جاتا ہے. تو آپ کا کنٹرول ایسا ہونا چاہیے, نہ غلامی کرو اور نہ ظلم کرو. بار بات آ گئی تو طویل بھی ہو رہی ہے, اس کا خیال بھی ہے, لیکن بات ختم بھی ہوتی ہے. شادی کی محفل ہے, آپ بہت اچھا سنیں. کبھی کبھی بہت بڑی محفلوں میں بھی لوگ بہت اچھا نہیں سنتے, اور کبھی کبھی بہت بڑی محفل نہیں ہوتی لیکن لوگ اچھا سنتے, تو بولنے میں بھی اچھا لگتا ہے. اور آپ نے ایسی محفل سجائی ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بولنے میں. لیکن اب بہت دیر تک نہیں, کیونکہ ہمیں بھی فلائٹ پکڑنی ہے, فلائٹ نہ چھوٹے, اس کا بھی ہمیں خیال ہے.